سانحہ ہے، یعنی وہ عظیم ذات کہ جس کی مثال جو ہے کائنات پیش کرنے سے قاصر ہے، اور نہ صرف مسلمانان عالم بلکہ تمام انسان، انصاف پسند انسان اس کی شان میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں بھی کچھ اس طرح کی ذوات ہیں کہ جو مسلم نہیں ہیں، نان مسلم ہوتے ہوئے بھی وہ حضور کے بارے میں یعنی وہ قصیدہ پڑھتے ہیں اور حضور کی جو ہے وہ مدح سرائی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ اس طرح کے بے انصاف افراد بھی ہیں کہ جو اس عظیم ذات کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اور دیکھیے اس سال خاص طور پہ چونکہ ایام ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہفتہ وحدت کے جو ایام ہیں ان میں یہ سلسلہ جو ہے مثلا اہانت کا اور اس کے اوپر اس کا اصرار، اور دوسری جو اقوام ہیں، دوسرے جو ممالک ہیں وہ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، بڑے سوچنے کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہماری ذمہ داری بہت سخت ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں پر ہم خاموشی اختیار کر لیں تو اتنا گناہ عظیم ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی طرف سے یہ بار بار ہوتا ہے، پہلا مرحلہ نہیں ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ہماری طرف سے کوئی رد عمل ایسا ظاہر نہیں ہوتا، زیادہ چھوٹا موٹا کوئی احتجاج ہماری طرف سے، آج کل تو احتجاج کا انداز بھی بدل گیا ہے، اور ویسے بھی کرونا نے تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے، ورنہ تو فیس بک تک اور مثلا صاحب انسٹاگرام اور یہ سب ہم نے چھوٹا موٹا کچھ وہ ڈال دی، زیادہ سے زیادہ اس کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ عملی طور پر تو نہیں ہوتا کہ اس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہاں پہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں اس نے گستاخی کی ہے، حضور کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، جو ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ دیکھیے دوسری تمام چیزیں ہو سکتا ہے ان کا جو ہے اسلام کی وہ یعنی جزئی چیزیں ہوں، ان کا تعلق اسلام سے ہو، لیکن حضور کی ذات اگر ان کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام میں بچتا کیا ہے؟ اور یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو مرکز اتحاد بھی ہے تمام مسلمانان عالم کے لیے۔ ہو سکتا ہے دوسری چیزوں پر شاید اتنا اتفاق نہ ہو، تو تمام مسلمانوں کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ ایسا جو ہو رہا ہے پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ آپ حضرات علماء کرام ہیں، اسی طرح جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس چیز کو خوب سمجھتے ہیں، صاحبان بصیرت ہیں۔ آج ایسا نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور حجت تمام نہیں ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حضور کی شان میں جو گستاخیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چلیے میں کیا عرض کروں، بس میں گزارش کروں گا، البتہ ہم نے سوچا تھا کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آغا کو زحمت دیں گے، لیکن چونکہ ایسے موقع پر ہمارے فیروز صاحب نے اس ہمارے پروگرام کو لا کر کھڑا کر دیا کہ ہم مجبور ہیں۔ البتہ ان کی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر وہی کہتے ہیں نا کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، اور یہاں پہ الحمدللہ سبھی علماء کرام ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اس اہانت کے حوالے سے اور خاص طور پر جو اہانت کی تاریخ رہی ہے اس کے حوالے سے جو ہے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے کچھ بیان فرمائیں تاکہ ہماری بصیرت میں اضافے کا سبب بنے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دیں کہ دراصل جو مبارکبادیں ہیں اور جو ایام چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بہت بہت آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، خاص طور سے آج کے زمانے میں جو انفارمیشن ہے، جو معلومات ہیں، وہ سب لوگ کے لیے دستیاب ہیں۔ آپ لوگ خود جا کر بھی ایک مرتبہ سرچ کریں انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر، تو آپ کے لیے سب باتیں دستیاب ہیں انشاءاللہ بہت ہی نزدیک۔ پوری طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا ماحول ہی چینج ہو جائے گا، کس طریقے سے کہ جو کلاسز ہمارے لیے ہو رہے ہیں وہ زمانہ گزر گیا جہاں پر اساتذہ یا اسپیکرز کچھ نئی معلومات لے کر آتے تھے کہ جو دوسروں کے سامنے نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج کے ماحول میں تو الحمدللہ سب معلومات پہلے سب لوگ کے لیے دستیاب ہیں۔ لہٰذا جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ معلومات نہیں، بلکہ ان معلومات کے بعد جو تجزیہ ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور حالانکہ وہ تجزیہ بھی اس جم کی بنسبت ہو سکتا ہے گستاخی ہو، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں پہلے سے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چارلی ایبڈو کے نام سے جو ویکلی میگزین ہے، اس نے سلسلے وار طور پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ادیان اور دوسری شخصیات کی بنسبت بہت سی اہانتیں، بہت سی اس طریقے کے اٹیک کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے
مسلمان اور غیر مسلمان دوسرے ادیان والے یہ تمام کے تمام لوگ کافی عرصے سے پریشان ہیں. بہرحال حال ہی میں کچھ ٹائم پہلے ان لوگوں نے میرا خیال ہے کچھ 6 مہینہ پہلے 3 مہینہ پہلے کچھ دوبارہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ دوبارہ سے وہ لوگ وہ توہینیں دوبارہ اس کو دہرانے جا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ قریب سن 2006 سے شروع ہوا تھا جس حوالے سے میرے پاس اس کی اطلاعات ہیں. لیکن کیا اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے چارلی ایبڈو کی؟ اس سے پہلے چارلی ایبڈو کیا کرتا رہا ہے؟ ابھی تک کہ اس نے کون کون سے کام کیے ہیں؟ اور آپ خود بھی اگر سائٹ پر جا کر دیکھیں تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے سائٹ کے اوپر پہلے ہی پیج کے اوپر جو توہین ہے، ابھی کیونکہ بہت سارے ممالک نے بہت سی مذمت کے حوالے سے بہت سے بیانات دیے ہیں، تو ابھی لیٹسٹ جو ان کا کارٹون ہے وہ اردوغان کے حوالے سے ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر مقدمتاً اس بات کو عرض کر دوں کہ جتنے بھی ممالک نے چارلی ایبڈو یا فرانس کے پریسیڈنٹ نے جو اس کا سپورٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے جو مذمتی بیانات دیے ہیں، چاہے وہ قطر کی یونیورسٹیز ہوں، چاہے ایران کے اندر سے جو بیانات دیے گئے ہیں، چاہے پاکستان کے ذریعے سے جو بیانات دیے گئے ہیں، یا دوسرے ممالک نے جو کم و بیش مذمتی بیانات دیے ہیں، ہم سب لوگ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. دوسرے مرحلے میں جن ممالک نے فرانس کے پریسیڈنٹ یا اس ایکٹ کے حوالے سے کسی بھی طریقے سے ان کا سپورٹ کرنا چاہا ہے، اس میں ہم لوگ شامل ہیں پوری طریقے سے. کیونکہ اب میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جہاں پر بھی بہرحال ایسا لگے کہ کچھ چیزوں کو حذف کرنے کی ضرورت ہے تو آپ لوگ بخوبی اس یعنی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ حذف کر سکتے ہیں. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا نے ابھی بیان جاری کیا ہے کہ پوری طریقے سے وہ میکرون کے ساتھ ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ہندوستان میں پچھلے 1-2 دنوں میں ٹویٹر کے اوپر جو ٹرینڈ تھا وہ آئی اسٹینڈ ود فرانس اور آئی اسٹینڈ ود میکرون کے نام سے ٹرینڈ ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک طرف سے اگر شکریہ ادا کر رہے ہیں کچھ ممالک کی، تو کچھ ممالک کی مذمت بھی کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور یہ ہماری جو حکومت ہے فی الحال اس کی بنسبت ہمیں اس حوالے سے مذمت کرنا چاہیے. ابھی تجزیے کے اندر انشاءاللہ کچھ اشارے کروں گا اس حوالے سے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں تاریخ کی طرف. چارلی ایبڈو جو مجلہ ہے یہ ایک ویکلی مجلہ ہے. ایبڈو کا مطلب ہوتا ہے ویکلی، یعنی ہر ہفتے یہ چاپ ہوتا ہے. اور چارلی کے پیچھے کیوں اس کا نام چارلی رکھا گیا ہے، کافی کچھ اس کے پیچھے فلسفی بیان کی جاتی ہے. لیکن یہ جو جرنل ہے، میگزین ہے، یہ تقریباً 1960 سے کام کر رہی ہے. اس کا پہلے نام ہوا کرتا تھا ہاغا کیری، یعنی ہارا کیری اس کو لکھتے ہیں ایسے کر کے، یہ اس کا نام ہوا کرتا تھا. اور اس نے بہت ٹائم یہ پہلے ایک منتھلی جرنل تھا، منتھلی میگزین تھی، اور کافی کچھ اس نے پرنٹ کرنے کے بعد دیکھا کہ بہت زیادہ ان کو شہرت حاصل نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں لوگوں تک کہ اس کی معلومات نہیں پہنچ رہی تھی وغیرہ وغیرہ. اور ان لوگوں نے کچھ ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر بین لگ گیا تھا تقریباً 1963-64 میں. اس کے بعد یہ ہوا نتیجتاً کہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کام کو شروع کرنے کی مہم چلائی، اور ان کو دوبارہ سے مانیتا ملی یا جو بھی وہاں پر اپروولز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا. پھر کچھ عرصے بعد جب فرانس کا ایک پریسیڈنٹ تھا، اس کا نام بھی چارلی تھا. ایک اوپینین یہی ہے کہ اس میگزین کا نام چارلی ایبڈو اسی لیے رکھا گیا کیونکہ فرانس کے جو پریسیڈنٹ تھے، فارمر پریسیڈنٹ، ان کے خلاف اس نے توہین کر دی تھی، ان کا مذاق اڑا دیا تھا کہ جو ایک نائٹ کلب کے اندر مر گئے تھے. اس کے نتیجے میں دوبارہ ان کے اوپر جو ہارا کیری کے نام سے جو میگزین تھی، اس کے اوپر دوبارہ بین لگ گیا. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تقریباً میرا خیال ہے 1981 میں ان لوگوں نے دوبارہ سے اپنی بندش کو دور کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے چارلی ایبڈو نام رکھ کے منتھلی سے آ گئے ویکلی کے اوپر اور دوبارہ سے اپنا کام شروع کیا. پھر دوبارہ کئی مرتبہ ان لوگ کے اوپر بین لگا کیونکہ ان لوگوں نے تقریباً اپنا جو کام شروع کیا. اس کا جو ایڈیٹر ہے، ایڈیٹر ان چیف، اس کا نام جیرارڈ بیئرڈ ہے. یہ اس کے کئی وہ موجود ہیں، البتہ اس کی بہت زیادہ معلومات موجود نہیں ہے، لیکن کچھ اس کے انٹرویوز موجود ہیں. اس کے اندر وہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ میں اس کام کو کنٹینیو کرتا رہوں گا اور میں جو ہے اسلام کی بنسبت توہین کرتا رہوں گا، کیونکہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف لڑائی لڑی جا سکتی ہے. خیر، پھر ان لوگوں نے اپنا کام جاری رکھا اور 2006 سے ان لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے خلاف اللہم صلی علی محمد و آل محمد
معاذ اللہ کچھ کارٹونز بنانا شروع کیے کہ جس کے اندر مختلف پیغامات کے جو وہ پہنچانا چاہتے تھے ان کو انہوں نے کارٹونز کی شکل میں کبھی ایسا بتایا کہ مثال کے طور پہ پیغمبر اکرم معاذ اللہ ان کی بنسبت ٹیرورزم وغیرہ کی تہمت لگائی وغیرہ وغیرہ، کافی کچھ کام کیے. سن 2007 میں اور سن 2015 میں بھی ان لوگوں کے خلاف لا سوٹ سبمٹ کیے گئے. حتیٰ فرانس کے اندر جو مسجد جامع ہے ان لوگوں نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور مقدمے میں تقریباً جو ہے جامع مسجد جامع کو کامیابی حاصل ہوئی. لیکن ان لوگوں نے اس کے جسٹیفیکیشن میں یہ کہا کہ ہم نے پیغمبر کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف یہ کارٹونز بنائے تھے. یعنی ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ پیغمبر ایسے ہیں. وہاں سے جس طریقے سے ہم لوگ کو بابری مسجد میں جو ایکسپیرینس ہوا ہے کہ مقدمہ کچھ یعنی جو مقدمات بیان کی جاتے ہیں وہ کچھ نتیجہ کچھ اور نکل آتا ہے، تقریباً ایسا کیس وہاں پر بھی ہوا. جو مقدمات بیان کیے گئے وہ کچھ اور تھے اور نتیجہ نکالا گیا کہ نہیں ان لوگ کی غلطی نہیں ہے، یہ لوگ مسلمانوں کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان لوگوں کے خلاف کچھ ایسا کام کرنا چاہ رہے تھے، ان لوگ کو ہری جھنڈی دے دی گئی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کام کو کیا اس طریقے سے اپنے آپ کو فریڈم آف سپیچ کے اس عنوان کے ذیل میں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ فریڈم آف سپیچ ہے، ہم کوئی توہین نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنی آزادی بیان کو بتانا چاہ رہے ہیں. اور ان لوگوں نے کنٹینیو کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، دسیوں کارٹونز آپ کو وہاں مل سکتے ہیں. ابھی آپ ان کی سائٹ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر دسیوں کارٹونز موجود ہیں. اور اس طریقے سے توہین ہوئی ہے سن 2007 میں، 2010 میں، 2015 میں، اور ابھی ریسنٹلی دوبارہ ان لوگوں نے ری پرنٹ کیا ہے اپنے اس کو. ظاہر سی بات ہے سائٹ کے اوپر ہر میگزین کا فوٹو تو نہیں آتا ہے، لیکن کئی مرتبہ یہ کام کر چکے ہیں اور باقاعدہ اناؤنس کر کے یہ کام کر چکے ہیں. سن 2015 میں ان لوگ کے اوپر ٹیرورسٹ اٹیک ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا اور ریسنٹلی دوبارہ ایک اور اٹیک ہوا ہے. یہیں پر بریکٹ میں ہم اس حوالے سے بھی مذمتی بیان یا مذمتی کلمات اپنے جاری کر دیں کہ بہرحال ہم لوگ کسی بھی طریقے کے ٹیرورسٹ اٹیک کے اس میں موافقت میں نہیں ہیں. ہم لوگ کسی بھی طریقے سے ٹیرورسٹ اٹیک یا کسی بھی ایکسٹریمزم کے سپورٹ میں نہیں ہیں، لیکن اس ایکسٹریمزم کے بہانے جو سیاست بازی ہوتی ہے اس کے بھی مکمل طریقے سے مخالف ہیں. اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ میں بہت ہی اختصار سے اس بات کو بیان کر دوں، لیکن بہت اہم ہے اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ کے سامنے یہ فرانس کا دعویٰ موجود ہے کہ ہم فریڈم آف سپیچ کے خاطر اس کو بار بار پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میکرون نے دوبارہ بیان جو دیا تھا جب یہ ٹیچر کو باقاعدہ اس کا سر قلم کیا گیا تھا، تو اس کے مذمتی بیان میں جب آ کر فرانس کے پریزیڈنٹ نے بیان دیا ہے تو اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اس میگزین کو بین نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے سمبل ہے کس کا، فریڈم آف سپیچ کا. باقاعدہ کہا کہ وہ مرد جو ہے وہ فرانس کا سمبل تھا اور اس نے جو سکھایا وہ بہت اچھا سکھایا، اس کی راستے کو ادامہ دیں گے، آگے بڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سامنے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر فرانس کہہ رہا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کی خاطر ہم اس چیز کو بین نہیں کر سکتے ہیں، تو فریڈم آف سپیچ کے اوپر کیا فرانس کے اندر مکمل طور پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی طرف ابھی رہبر معظم انقلاب کی طرف سے جو بیانیہ صادر ہوا تھا کہ فرانس کے جوان جا کر پوچھے ہیں، وہ ایک مورد تھا کہ جس کی طرف اشارہ کرایا گیا تھا. آئیے کچھ مورد کو جلدی اس کو یہاں پر ہم لوگ ریوائز کر لیتے ہیں کہ فرانس میں کون کون سے ایسے مورد ہیں کہ جو فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہیں. سب سے پہلا مورد یہ ہے کہ فرانس کے اندر اگر کوئی بھی شخص جھوٹی شہادت دے دیتا ہے تو وہ فریڈم آف سپیچ کے اندر نہیں آتی. یعنی اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور کہنا شروع کر دیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میکرون نے مثال کے طور پہ کل رات کسی کا قتل کیا تھا، تو کہیں گے بھئی آپ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں کر سکتے. کیوں؟ میں کہوں گا کہ میں آزاد ہوں اپنی بات میں جو دل چاہے بول سکتا ہوں، لیکن مجھے فوراً پکڑ لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں کسی کے خلاف جھوٹی شہادت دے رہا ہوں، جھوٹی گواہی دے رہا ہوں. نمبر 2، پاپولیرٹی رائٹ فرانس کے اندر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. یعنی امریکہ، جرمنی اور فرانس کے اندر اگر ایک انسان بہت زیادہ پاپولر ہے تو وہ اپنے رائٹ محفوظ رکھ سکتا ہے کہ میرے بارے میں ہر جگہ پہ ڈسکشن نہ ہو. اب دوبارہ میں اگر کہوں کہ مثال کے طور پہ میں فلاں شخصیت کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس کی پرسنل لائف کیسی ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے کھاتا ہے، فوراً آگے میرے کو بین لگا دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کی پاپولیرٹی رائٹ کا یہاں پر اس کی مخالفت کر رہا ہوں. اس کے آگے ایک ایکٹ ہے، اس کا نام ہے ICCPR، یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایکٹ ہے. اس میں تمام طریقے کی توہین اور ریسزم کے خلاف، یعنی جہاں پر نجات پرستی کی بات آتی ہے،
وہاں پر اگر آپ کا فریڈم آف سپیچ کے تحت آپ کچھ بھی آ کر اگر بول دیں تو آپ کو فوراً پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ آپ ریسسٹ ہیں، کیونکہ آپ نے کسی کی توہین کی ہے۔ میں کھڑا ہو جاؤں، میں خود جو پوپ ہیں وہاں کے پوپ فرانسس، انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک جگہ پہ بہت ہی واضح الفاظ میں نص اس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ ان کے پاس میں ایک بندے خدا کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ شخص جو ہے، وہ کہنے لگے کہ یہاں پر فرانس میں فریڈم آف اسپیچ یعنی پوری طریقے سے وہ نہیں ہے کہ بغیر کسی قید و شرط کے ہو۔ انہوں نے کہا اس بات کو کہ جو یہ شخص میرے پاس کھڑا ہوا اگر یہ مجھے گالی دینا شروع کر دے اور کہہ دے کہ تمہارے ماں باپ ایسے ہیں ویسے ہیں تو میں فوراً اس کے ہاتھ مار دوں گا، فوراً سے گھسا مار دوں گا۔ اور یہ باقاعدہ ان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے۔ تو لہٰذا تیسرا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر آپ ریسسٹ ہیں اور اگر آپ توہین کر رہے ہیں کسی کے خلاف تو آپ فریڈم آف سپیچ سے ایکسیپشن ہے، آپ کو فوراً پکڑا جا سکتا ہے اور آپ کے کام پہ فوراً بین لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، آپ نے بھی دیکھا کہ فرانس کے اندر یہ جو یلو جیکٹ کا جو ایک موومنٹ پورا وہاں پر تھا، کافی عرصے تک کے جاری رہا، اس کے اندر بھی وہ سب کے سب لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم فریڈم آف سپیچ یا فریڈم کی خاطر یہاں پر ہیں، جبکہ فرانس کی حکومت اس کو کیا کر رہی تھی، اس کو پوری طریقے سے دبا رہی تھی، اس کو پوری طریقے سے بین کر رہی تھی، کیونکہ وہاں کی جو امنیت ہے، جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے، اس کے خلاف اس کو حساب میں اس کو محسوس کیا جا رہا تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو سیکشن ہے اس کا وہ ہے گیسو لا، لوئی گیسوٹ لا جو ہے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ لا ہے جس کی طرف رہبر مذہب انقلاب نے اشارہ کیا۔ اس لا کے اندر صاف الفاظ میں اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ the act makes it an offense in France to question the existence or size of category of crimes against humanity as defined in the London Charter of 1945, on the basis of which Nazi leaders were convicted by the International Military Tribunal at Nuremberg, 1945-46۔ اس کے تحت ہولوکاسٹ کی بنسبت اگر آپ اس کے وجود پر شک کریں یا جو بھی اس لنڈن میں جتنی بھی چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں ان کے خلاف ہوئے ہیں، یعنی یہودیوں کے خلاف جو بھی ظلم بتائے جاتے ہیں ہولوکاسٹ کے ضمن میں، اگر اس کے اندر آپ تھوڑی بھی کمی اور زیادتی کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس ایکٹ کے تحت جو 1990s میں 13 جولائی 1990 میں یہ ایکٹ جو ہے وہاں پر لیجسلیٹ ہوا ہے اور اس کے تحت آپ فوراً جو ہے جیل میں جا سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں گیا ہے، اس سے پہلے کئی لوگ یہاں پر جا چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روژے کاروڈی نام کی ایک خاتون ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یہودیوں کے اوپر ظلم کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ان کو گیس سے مارا گیا، کمروں بند کر دیا، فلاں کر دیا گیا، یہ نہیں ہوا ہے۔ اور انہوں نے آ کر جو ہے ریفرنسز دیے، انہوں نے آ کے اپنے ایویڈنسز دیے، لیکن ان کی بات کو نہیں مانا گیا اور ان کو کئی سال تک کے جیل میں رکھا گیا، ان کی کتابوں کو کئی سال تک کے بین کرا گیا، ابھی تک کی ان کی کتابیں فرانس میں بین۔ خیر یہ تو ہو گئی تاریخ اور کچھ معلومات۔ اب آتے ہیں ہم لوگ تھوڑے سے تجزیے کی طرف، میں 2 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ واضح ہے جو علل و اسباب ہو سکتے ہیں اس کام کے وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی علت یہ ہے کہ ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے کہ فرانس کا پریزیڈنٹ آ کر یہ کہتا ہے کہ اسلام اس بہت ہی خراب حالت میں ہے، اسلام مثال کے طور پہ ایسا ہو رہا ہے، اسلام ویسا ہو رہا ہے۔ میکرون کون ہوتا ہے اسلام کے بارے میں کہنے والا کہ اسلام کو کیا ہو رہا ہے اور کیوں اتنی امپورٹنس دے رہا ہے کہ نہیں؟ جب وہ آ کر اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر آ کر اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ نہیں اسلام جو ہے بہت زیادہ روب انقراض ہے، مطلب فارسی کے جملے کچھ استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں کبھی، کہ اسلام اس وقت پوری طریقے سے دنیا میں نابود ہو رہا ہے، اور وہ آ کر اناؤنس کرتا ہے کہ میں 10 ملین یورو کا ایک بجٹ پاس کر رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے میں فرانس کے اندر آ کر ایک اسلامک سینٹر کھولوں گا کہ وہ آ کر آپ کو تاریخ اسلام اور فرہنگ جو ثقافت اسلامی اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ جو شخص اتنے بڑی یعنی اتنی شدت سے آ کر مخالف اسلام کی حمایت کر رہا ہے، اسی اسٹیٹمنٹ میں وہ آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 10 ملین پیسہ لگا کے آپ کو بتائیں گے آپ کی تاریخ کیا ہے، ثقافت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات جو وہ کہہ رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ سب سے پہلی علت یہ ہے کہ اسلام کے اندر وہ قدرت محسوس کر رہا ہے کہ وہ اگر اپنے آپ سے اس اسلام کو غلط طریقے سے پورٹرے نہ کرے تو وہاں پر اسلام اپنی پکڑ لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے
کہ یہ جو چارلی ایبڈو ہے یہ ظاہراً لیفٹسٹ ہے، تو لہٰذا یہ پوری طریقے سے ان کے سپورٹ میں ہے کہ جو ابھی گورنمنٹ وہاں پر ہے. اس کے آگے مالی تعاون ایک احتمال ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ چارلی ایبڈو اپنے آپ میں ہو سکتا ہے کہ بجٹس اس کے لیے پاس ہو رہے ہوں پشت پردہ. اور سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس کو شہرت چاہیے ہوتی ہے، چاہے مثبت چاہے منفی، وہ ایک طریقے سے بہرحال اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. ان لوگوں نے منفی شہرت کے لیے یہ کام کیا ہے کہ آ کر اس طریقے سے کسی ایک شخصیت کے بنسبت کچھ کہو، جتنی بڑی کمیونٹی ہوگی اتنا زیادہ تمہیں پاپولیرٹی ملے گی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ مثال کے طور پہ جو بہت ہی سمپلی ہم لوگ کے درمیان کچھ باتیں آتی ہیں، وہ کیا ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف احتجاجات کریں، جیسے کہ ابھی ہو رہے ہیں. اور دوسرا کام یہ کہ پروڈکٹس وغیرہ کو بین کریں، کہ جو بہت اپنا اچھا کام ہے اور ایسا ہونا چاہیے قطعاً. کچھ اور کام ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. ایک ہمارے استاد تھے، ایک دن اس بارے میں یہی کہہ رہے تھے کہ تاریخ اسلام میں ائمہ کے سامنے اگر کوئی حملہ ہوا ہے تو انہوں نے دفاع میں اسی کے متناسب کام کو حملہ اس کے مقابلے میں لا کر رکھا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ خود اشعار ہیں. کچھ مقامات پر معصومین علیہ السلام نے شعر کے مقابلے میں شعر کہلوائے. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ جہاں پر آ کے چارلی ایبڈو ایسے جرنل یا میگزینز آ کر ہم لوگ کے سامنے کچھ اگر اس طریقے کی تہمت یا اس طریقے کے کام کرتے ہیں تو دو طریقے کے کام ان کے آ سکتے ہیں سامنے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ خود چارلی ایبڈو بھی ایسا کرتا ہے. فرانس میں کچھ ٹائم تک کے چارلی ایبڈو کے خلاف بھی تظاہرات ہوئے ہیں. اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تظاہرات میں جس ٹائٹل سے ان لوگ کے اوپر مذمت کی ہے، ان لوگوں نے اس ٹائٹل کو اپنا نشان بنا لیا ہے. فرض کیجئے کہ انسان ہے، اس کو کہیں کہ بھئی تمہارے اتنا زیادہ تم جو ہے اپنی عزت میں برے ہو کہ تم ایک دم ننگوں کی طرح ہو. وہ انسان ننگا ہو کے ٹہلنے لگے کہ اب آج سے میری آئیڈینٹی ہی یہی ہے. ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے. ان لوگوں کو کہا گیا تم لوگ بہت زیادہ منفی نگر ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. ان لوگوں نے اپنے ڈیفینیشن میں آ کر یہ لکھ دیا کہ ہم ایسے ہیں. اپنے آپ کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا کہ ہم ایسے ہی ہیں. اب ایسے تو ہم لوگ کر نہیں سکتے کہ اگر وہ ہم لوگ کو آگے ٹیرورسٹ کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں ٹھیک ہے ہم لوگ ٹیرورسٹ ہیں. یہ تو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہاں ایٹ لیسٹ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں جو ہم اپنے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. پہلا پوائنٹ یہ ہے ہم لوگ جو کام کر سکتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کے درمیان بھی جو لوگ کیریکیچر بناتے ہیں یا کارٹون بناتے ہیں ان لوگ کو تقویت کرنا چاہیے. اگر ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے نکل سکتے ہیں کہ جو آ کر اس طریقے کارٹونز بنا سکتے ہیں لیکن احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو مقام معظم رہبری کے دفتر سے ایک پوسٹر نکلا تھا کہ جس کے اندر پیغمبر کے نام کی طرف ایک تیر بنا ہوا تھا اور ہولوکاسٹ کے اوپر ایک پینسل بنی تھی جس کے اوپر ایک کراس بنا ہوا تھا. تو ہم لوگ کو ایسے گرافک ڈیزائنرز یا ایسے لوگ جو کارٹونز بناتے ہیں ان لوگ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر کچھ ایسے لوگ ہیں ان کو آگے لانا چاہیے کہ آپ آ کر احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ایون آ کے میکرون کے لیے بنائیے جیسا کہ کیا گیا. ٹرکی سے ایسا کیا گیا، ٹرکی نے فوراً آ کے اردوغان کے خلاف جو ہیں ایکشنز لیے اور چارلی ایبڈو نے اردوغان کا ہی کارٹون بنا دیا. لہٰذا یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. دوسری چیز جو ہم لوگ کو ابھی بہت تعجب والی بات ہے کہ انڈیا کے اندر جو ٹرینڈنگ میں جو ہیش ٹیگز آ رہے تھے وہ تھا آئی اسٹینڈ ود فرانس. تو کیا انڈیا کے اندر ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آ کر اس طریقے کوئی، جیسے کہ کچھ ٹائم پہلے یہاں پر قم کی سرزمین سے ہی جو ہیش ٹیگز نکلے تھے، جو ٹرینڈنگز یہاں پر اتنا اس کے لیے زحمتیں کی گئی تھی اور الحمدللہ کامیاب بھی تھے. تو لہٰذا ابھی بھی یہ بہت اچھا موقع تھا کہ جس کی مناسبت سے ہم لوگ یہ کام کر سکتے تھے. اگر ہم لوگ اس کام کو تھوڑا سا اور انٹرنیشنل بنا کے کرتے، فار ایگزامپل دیکھیے جب چارلی ایبڈو نے کام شروع کیا تھا تو فرانس کے اندر لوگوں نے اس کا سپورٹ کرنے کے لیے کہا تھا جے سو چارلی، یعنی میں بھی چارلی ہوں، آئی ایم چارلی. تو کیوں نہیں ہم لوگ جے سو محمد کر سکتے ہیں؟ آئی ایم محمد، میں بھی ایک محمد ہوں، تم کس کے خلاف لڑنا چاہ رہے ہو؟ تو لہٰذا ہم لوگ دھیرے دھیرے یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ متعدد چیزیں، مثال کے طور پہ فرض کیجیے ہندوستان کے اندر جتنے پروڈکٹس آ رہے ہیں فرانس کے، ان سب کے خلاف ایک ایک دن آ کر ہم لوگ ہیش ٹیگ چلائیں. جو لوگ بہرحال اس چیز کے ذمہ داران ہیں ان کی بنسبت کہنا چاہ رہا ہوں. ہیش ٹیگ چلائیں. ایک دن کہیں کہ لوریل جو ہے اس کے خلاف ہیش ٹیگ چلائیے، بین مثال کے طور پہ، یا جو بھی آپ اس کا لکھنا چاہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ ہو کہ ان لوگ کو اپنا ایک تو اقتصادی نقصان دکھائی پڑ جائے اور اپنا چہرہ بھی خراب ہوتا ہوا دکھے، تو وہ لوگ دھیرے دھیرے لائن پر آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
تو یہ کچھ چیزیں تھیں، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں میں نے لکھی ہیں لیکن بہرحال پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، لہٰذا میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی بنسبت جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ آپ ہیں، جو ذمہ دار ہیں سامنے والوں کی فکری اور جو ایک طریقے سے عقیدتی لڑائی کرنے کے لیے جو لوگ اٹھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ عوام میں سے بھی آتا، ان کا سپورٹ کرنا، ان کو آگے لے کے آنا، ان کی تائید یا رد کرنا بہت سے ٹائم کے اوپر آتا ہے۔ ہم طلاب میں کیا آپ کے لیے یہ بات محسوس نہیں ہوتی؟ آپ ایک مرتبہ ایک اسٹیٹس لگانے کے لیے جاتے ہیں، میں بہت ہی کھل کے یہ بات بول رہا ہوں، آپ ایک بات بولنے کے لیے جاتے ہیں، آپ 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہیں طلاب اس کے اوپر اعتراض نہ کر دیں، کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ تو لہٰذا یہی بات عوام کے اندر بھی ہوتی ہے، ان کو بھی بار بار یہ ذہن میں آتا ہے کہیں اگر میں نے یہ کام کر دیا تو لوگ میرے اوپر اعتراض نہ کرنے لگیں، لیکن اگر یہاں سے فکر بنا کر ان کو دی جائے اس حوالے سے تو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے لوگ کامیاب ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد